سورہ احزاب آیت نمبر 55۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا۔ لفظی ترجمہ ہے لا نہیں، جناح حرج، علی اوپر، ہننا ان کے، فی میں، آبائی باپوں، ہننا ان کے، واہ اور، لا نہ، ابنائی بیٹوں، ہننا ان کے، واہ اور، لا نہ، اخوانی بھائیوں، ہننا ان کے، واہ اور، لا نہ، ابنائی بیٹوں، اخوانی بھائیوں کے، ہننا ان کے، واہ اور، لا نہ، ابنائی بیٹوں، اخواتی بہنوں کے، ہننا ان کی، واہ اور، لا نہ، نسائی عورتوں، ہننا ان کی، واہ اور، لا نہ، ما جو، ملکت مالک ہوں، ایمانو دائیں، ہننا ان کے، واہ اور، اتقینا ڈریں، اللہ رب العزت سے، انا بے شک، اللہ اللہ تعالی عز و جل، کانا ہے، علا اوپر، کلی ہر، شیئن چیز، شہیدن شاہد گواہ۔ بامحاورہ ترجمہ ہے ان پر پردہ نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اپنے حقیقی آبا سے اور نہ ہی اپنے بیٹوں سے اور نہ اپنے بھائیوں سے اور نہ اپنے بھتیجوں سے اور نہ اپنے بھانجوں سے اور نہ اپنی مسلم عورتوں اور نہ اپنی مملوک باندیوں سے تم اللہ رب العزت کا تقوی برقرار رکھو، بے شک اللہ تعالی عز و جل ہر چیز پر گواہ و نگہبان ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ اس آیت میں ان لوگوں کا بیان کیا جا رہا ہے جن سے پردہ نہیں ہے۔ جب پردہ کرنے کا حکم نازل ہوا تو عورتوں کے باپ، بیٹوں اور قریب کے رشتہ داروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اپنی ماؤں اور بیٹیوں کے ساتھ پردے کے باہر سے گفتگو کریں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ عورتوں پر اس میں کچھ گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپوں، بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں اور بھانجوں سے پردہ نہ کریں، اور ان قریبی رشتہ داروں کے سامنے آنے اور ان سے کلام کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یوں ہی مسلمان عورتوں اور اپنی کنیزوں کے سامنے آنا بھی جائز ہے۔ یہاں آیت میں چچا اور ماموں کا صراحت کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ وہ والدین کے حکم میں ہیں۔ تو پردے کے متعلق 4 مسائل جو ہیں وہ معلوم ہوئے۔ نمبر 1 ہے کہ محرم رشتہ دار سے پردہ نہیں ہے الا مگر یہ کہ فتنے کا یعنی فساد کا اندیشہ ہو، اور محرم سے مراد وہ رشتہ دار ہیں جن سے عورت کا نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہو۔ دوسری بات، مسلمان عورت دوسری مسلمان عورت کو دیکھ سکتی ہے، اور اس کا وہی حکم ہے جو مرد کو مرد کی طرف نظر کرنے کا حکم ہے، یعنی ناف کے نیچے سے گھٹنے تک نہیں دیکھ سکتی، باقی اعضاء کی طرف اس صورت میں نظر کر سکتی ہے جبکہ شہوت یعنی خواہش کا اندیشہ نہ ہو۔
نمبر 3، نیک پرہیزگار عورت کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بدکار عورت کے دیکھنے سے بچائے، یعنی اس کے سامنے دوپٹہ وغیرہ نہ اتارے، کیونکہ وہ اسے دیکھ کر مردوں کے سامنے اس کی شکل و صورت کا ذکر کرے گی۔ اور نمبر 4 ہے کہ کافرہ عورت سے پردہ کرنا اور اپنے جسم کو چھپانا لازم ہے، سوائے جسم کے ان حصوں کی جو گھر کے کام کاج کے لیے کھولنے ضروری ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو، خواتین کو خصوصاً شریعت کے احکام کے مطابق پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم ربنا آمین۔ آگے فرمایا گیا واتقین اللہ، اور اللہ سے ڈرتی رہو، یعنی اے عورتوں تمہیں جو پردے کا حکم دیا گیا ہے اسے پورا کرو، اور اس کی خلاف ورزی کرنے کے بارے میں اللہ تعالی عز و جل سے ڈرتی رہو، یہاں تک کہ تمہیں کوئی غیر نہ دیکھے۔ تم پر اپنی طاقت کے مطابق احتیاط سے کام لینا لازم ہے، اور یاد رکھو بے شک اللہ تعالی عز و جل ہر چیز پر نگہبان ہے، اور بندوں کے اقوال اور افعال کسی حال میں بھی اس سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔